ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے. انگنت لا تعداد کے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. انتہائی قابل احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، ہم نے بات کی تھی اللہ رب العالمین توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ساتھ نبیوں کے رشتہ داروں کو توحید کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتی. پھر گزشتہ جمعہ ہم نے یہ بات کی کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہی توحید ہے، یہی ایمان ہے، ہدایت ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، جس کے پاس یہ نعمت ہو اس کو دوسری دنیاوی نعمتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب جس شخص کو یہ نعمت مل جائے، اتنی عظیم نعمت اور اتنی بڑی نعمت، وہ شخص کیسا ہوتا ہے؟ اس شخص کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اس کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ توحید کے اس کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آج ہم نے انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ توحید والا شخص مومن ہوتا کیسا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ مومن زندگی کیسے گزارتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے یہ توحید اور ایمان والی اتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا بیت اللہ کی طرف اور کہا ما اعظمک، خانہ کعبہ تیری کتنی عظمت ہے، ما اعظم حرمتک، تیری کتنی حرمت ہے. لیکن وللمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ، ایک مومن شخص کی عزت تکریم بیت اللہ تیرے سے زیادہ ہے. توحید والے کی عزت اور حرمت توحید کے مرکز سے زیادہ ہے. اور پھر آپ نے وجہ بیان کی، آپ نے فرمایا ان اللہ حرم منک وحدہ، اے بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے، تجھے اللہ نے ایک حرمت دی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثہ، اللہ نے مومن کو 3 حرمتیں دی. تیری ایک حرمت ہے، مومن کی 3 حرمتیں ہیں. دمہ ومالہ وان یظن به ظن السوء، کہا مومن کا خون بھی حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اس کا خون بھی بہایا جائے گا. اس کا مال عزت والا ہے، حرمت والا ہے، اس کا مال نہیں لوٹا جائے گا. اور تیسری بڑی اہم چیز
جہاں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کسی شخص کو لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن سے بدگمان ہو جائے۔ یہ اس مومن کی حرمت ہے، اس کی عزت ہے کہ اس کے بارے میں بدگمانی نہ اختیار کی جائے۔ ہم خون کا بڑا خیال کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مال بھی کسی کا ہے نظر نہیں رکھنی، لیکن جہاں ہم کمزوری کرتے ہیں وہ یہ معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن سے بدگمانی نہیں کرنا، اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، اس کے بارے میں بری سوچیں نہیں سوچنی۔ اور مومن کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگ بدگمان ہوں، وہ بدگمانی کا چانس نہ دے۔ صرف یہ کافی نہیں کہ تم مجھ سے بدگمان نہ ہو، تم میرے بارے میں غلط نہ سوچو، میں جو مرضی کرتا رہوں، نہیں، یہ تو وہی والی بات ہے نا، عورت پردہ نہ کرے اور کہے تم اپنی نظریں جھکا لو، میں جو مرضی کرتا رہوں، نہیں، مومن کو چاہیے کہ وہ ایسا کام بھی نہ کرے جس سے بدگمانی پیدا ہو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ رات کا وقت ہے، حضور احتکاف بیٹھے ہیں، رمضان ہے، آپ کی 2 بیویاں آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں، رات کا وقت ہے، حضور نے ملاقات کی اور آپ نے واپسی چھوڑتے ہوئے ان کو مسجد کے دروازے تک آپ گئے۔ آپ جب دروازے پر گئے، آپ نے اپنی بیویوں کو رخصت کرنا چاہا تو سامنے سے 2 صحابہ گزر رہے، 2 صحابی گزر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور آنکھیں نیچے کرنی جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، ٹھہرو، ادھر آؤ۔ آپ نے اپنے پاس بلایا، آپ نے کہا یہ دونوں میری بیویاں ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ صحابہ کہنے لگے حضور آپ ہمیں کیوں صفائیاں دے رہے ہیں؟ ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور عورت ہے؟ لا محالہ آپ کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن شیطان تمہارے جسم کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون تمہارے جسم کے اندر چلتا ہے۔ وہ تمہارے ذہن میں بدگمانی پیدا کر سکتا ہے کہ وہ کون تھا رات کے وقت جو حضور کے ساتھ تھا، آپ نے دیکھا۔ تو مومن کو چاہیے اپنے بارے میں بدگمانی پیدا بھی نہ ہونے دے، اور دوسرے مومنوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگایا گیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ام ایوب، وہ کہتی ہیں ابو ایوب تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں اور اس صحابی کے بارے میں جن کے اوپر تہمت لگی ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ اور میں اس لحاظ سے اگر سوچنے لگ جائیں، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اے ام ایوب مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص تیرے بارے میں یہ بات کرے تو تجھے کیسا لگے؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو ایسی نہیں ہوں، میرا ایسا کردار نہیں ہے۔ حضرت ابو ایوب کہنے لگے پھر عائشہ تجھ سے افضل ہے، عائشہ تجھ سے اعلیٰ ہے۔ اگر تو اپنے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتی تو عائشہ کے بارے میں گمان نہ کر۔ اور یہیں پر بس نہیں کہا ہے ام ایوب اگر تجھے میرے بارے میں پتا لگے ابو ایوب نے کچھ غلط کیا ہے تو تو کیا کہے گی؟ نہیں نہیں نہیں، ابو ایوب ایسا نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہوں۔ کہا پھر جس صحابی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اللہ کی قسم وہ ابو ایوب سے افضل ہے، وہ ابو ایوب سے بہتر ہے۔ کیوں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرتے ہو؟ تو مومن کے بارے میں بدگمان ہونا یہ بھی جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح اس کا مال محفوظ ہے، اس کا خون محفوظ ہے، اسی طرح اس کی عزت محفوظ ہے، اس کی عزت کو اٹھانا نہیں جائے۔ تو جس شخص کو توحید مل جائے، ایمان مل جائے، اس شخص کی عزت، عظمت، رفعت بیت اللہ سے بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی اتنی شان ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تو نہیں کہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، ایک کیس ہے حضرت عمر کے پاس، ایک شخص کو قتل کیا چند لوگوں نے مل کر، 7-8 لوگ مل کر انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر تک مقدمہ آیا، تفتیش ہوئی، پتہ لگ گیا، مان گئے۔ حضرت عمر نے کہا 7 اور 8 جتنے بندے ہیں قتل میں شریک سب کو قتل کرو، قصاص قتل ہوں گے سارے۔ لوگ اکٹھے ہو کر آئے، کہا عمر ایک بندہ مرا، ایک قتل ہوا، قتل ایک ہوا، آپ 8 کو قصاص میں دے رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تاریخی جملہ کہا اگر ایک مومن کے قتل میں سارا یمن شہر شریک ہوگا، اس ایک مومن کے قتل کے بدلے میں سارا یمن شہر قتل کروا دوں گا۔ ایک مومن کی اتنی شان ہے، تم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے اس کو۔ سنن نسائی میں روایت موجود ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مومن کا قتل اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ اللہ ساری دنیا کو ختم کر دے، وہ اللہ کے لیے آسان ہے، وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک مومن کا قتل یہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو محسوس ہوتا ہے۔ من زوال الدنیا، ساری دنیا تباہ ہو جائے، اللہ کو کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، لیکن ایک موحد، ایک توحید پرست، ایک مومن کی اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے، ساری دنیا ختم ہو جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مومن، تو جو انسان کے اندر توحید آ جاتی ہے وہ اتنا اہم ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ اتنا اہم ہو جاتا ہے، نبی کے ہاں وہ اتنا اہم ہو جاتا ہے، مومنوں کے ہاں وہ اتنا اہم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے، یہ جو اہم شخص ہے جس کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، جس کا قتل اللہ کو دنیا کی تباہی سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مثالیں دی ہیں، ہم ان مثالوں کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے مومن کو کیسے ڈیفائن کیا؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، فرمایا مجھ محمد کی جان جس رب کے ہاتھ میں ہے، مجھے اس کی قسم، ان مثل المؤمن لکمثل القطعۃ من الذهب، بے شک مومن کی مثال تو خالص سونے کی طرح ہوتی ہے، مومن خالص سونے کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور سونے کی دنیا میں اہمیت اور قیمت کو دیکھیں، سونے کی کتنی قیمت ہے، سونے کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ اور میرا 100 کا نوٹ گندی نالی میں گر جائے اٹھانے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، سونے کی کوئی چیز گر جائے گند میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے انسان، یہ نہیں بھائی سونے کی چیز ہے، اس کو کیسے میں کھو دوں، کیسے گوا دوں، نہیں، پوری کوشش کرے گا اس کو حاصل کرنے کی، اور اگر حاصل ہے گم نہ جائے، پورا اہتمام کیا جائے گا۔ فرمایا مومن کسی سونے سے کم نہیں ہے، اور سونا بھی خالص جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ مومن منافق نہیں ہوا کرتا، جو اوپر سے ہے وہی اندر سے ہے، جو اندر سے ہے وہی اوپر سے، بناوٹی نہیں ہوتا، جیسے سونا بناوٹی نہیں ہوا کرتا۔ جب سونا خالص ہو اس کو بھٹی پر جلایا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ زیادہ ہوتا، خالص ہے، اس کے اندر کمی نہیں آتی۔ اسی طرح جب مومن کے اوپر مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس کو جو ہے وہ برے حالات دیکھنے پڑتے ہیں، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ استقامت پر ہوتا ہے، وہ ڈولتا نہیں، خالص ہونے کی طرح ساری زندگی وہ اخلاص پر گزارتا ہے۔ اخلاص ہوتا ہے مومن کے اندر، صرف اپنی چیز بیچنے کے لیے اپنی زبان پر مٹھاس نہیں لے کر آتا، بزنس ایٹیکیٹس ہیں جی، یہ دکان پر کسٹمر سے ایسے ہی بات کی جاتی ہے، اور گھر میں بیوی سے ایسے بات نہیں کی جاتی، بچوں سے ایسے بات نہیں کی جاتی۔ یہی وہاں پر گئے، وہاں بڑے اچھے ڈیل کرتے ہیں، کیا یہ گھر میں بھی ایسی ہی ڈیلنگ کرتا ہے؟ تو منافقت ہے، اندر سے اسے غصہ آ رہا ہے لیکن پیچھے سے تعلیم ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی آپ نے کسٹمر کے ساتھ، وہ سارا غصہ گھر میں نکل جاتا ہے، پھر جا کر بچوں پر نکل جاتا ہے، جا کر ایٹیکیٹس۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن جو اندر سے ہے وہی باہر سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اگر غصہ آتا تھا، اس غصے کا اظہار حضور کے چہرے سے ہوا کرتا تھا۔ صحابہ فرماتے حضور کا چہرہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے سرخ انار ہوتا ہے، ابھی اس کو نچوڑ لیا جائے، غصہ اندر ہے چہرے پر۔ مومن مخلص ہوتا ہے،
وہ کسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور وہ سونے کی مانند ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک گھر کے اندر، آپ نے پوچھا تمنا، یار سارے مل کر اپنی اپنی کوئی تمنا تو کرو، تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو اس دنیا میں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ایک شخص اٹھا، کہتے تمنا لو ان هذه الدار مملوءة الذهب، کہ میرا دل کرتا ہے، میری چاہت یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سونے سے بھر جائے، یہ سونے سے بھر جائے۔ انفقه فی سبیل اللہ، اور میں وہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ نہیں کہ وہ سونا میرے بینک بیلنس میں آ جائے، میری جیب میں آ جائے، نا، یہ حضور کے تیار کرتا ہے، ان کو سونے کی لالچ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں سونے سے بھر جائے سارا گھر اور میں خرچ کروں۔ بڑے متاثر ہوئے، بڑی اچھی بات۔ اور کوئی ہے جو تمنا کرے؟ ایک شخص اور اٹھا، اس نے کہا یہ سارا گھر جواہرات سے بھر جائے، موتیوں سے بھر جائے، ہیروں سے بھر جائے، انفقوا فی سبیل اللہ، میں چاہتا ہوں میں اس پورے گھر کو ہیرے جواہرات کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ آپ اندازہ کریں کیسے لوگ تھے، کیسی خواہشات تھی ان کی، کیا سوچتے تھے وہ لوگ، کیا کرنا چاہتے تھے وہ لوگ، اور اللہ کی قسم اگر ان کے پاس ہوتا وہ کر گزرتے، وہ کر گزرتے۔ ہمارے طرح نہیں، پہلے سوچ لیا، بعد میں جب آ گیا کہتا نہیں یار اتنا کیا کرنا، تھوڑا کر لیں، وہ کر گزرتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے، انہوں نے 1,00,000 درہم بھیجا، 1,00,000 اکٹھا یک مشت۔ حضرت عائشہ روزے سے صبح شروع ہوئی ہے، شام افطاری سے پہلے 1,00,000 درہم مدینہ میں تقسیم کر۔ شام کو افطاری کا وقت آیا تو لونڈی کنیز کہنے لگی کہ ہم نے افطاری کرنی، ہمارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں افطاری کرنے کے لیے۔ تو کہا تو نے مجھے پہلے یاد کیوں نہیں کروایا، تو 1-2 درہم ہم رکھ ہی لے، مجھے تو ذہن میں نہیں رہا، میں تو سارا تقسیم کر رہا۔ یہ ایسے لوگ، یہ کر گزرتے یہ کام۔ اس نے کہا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، اس نے کہا میں ہیرے جواہرات اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ باری آ گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے عمر کیا کہتے ہیں، کَأَتَمَنَّا لَوْ أَنَّهَا مَمْلُوءَةٌ رِجَالًا مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ و حذیفہ بن یمان۔ کہا تم سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم ہیرے جواہرات اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مجھ عمر سے پوچھو اس سونے کی کیا اہمیت ہے، ان ہیرے جواہرات کی کیا اہمیت ہے۔ میری یہ تمنا ہے یہ گھر جہاں موجود ہے وہ گھر بھر جائے 4 طرح کے لوگوں کے ساتھ، ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگ، معاذ بن جبل جیسے لوگ، اور مولا ابو حذیفہ جیسے لوگ، اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگ۔ مجھے یہ 4 لوگ مل جائیں، میں ان 4 لوگوں کو اللہ کی راہ میں دین کے کام پر لگا دوں، مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں سونا اور جواہرات اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ سونا اہم نہیں ہے، ابو عبیدہ اہم ہے، معاذ بن جبل اہم ہے، سالم ابو حذیفہ اہم ہے۔ تم لوگوں کو پیسوں پر تولنے لگ گئے ہو، ہم ایمان پر تولتے ہیں۔ ایک طرف دنیا جہان کا سونا اکٹھا کر دیا جائے، اکیلا ابو عبیدہ بن جراح بھاری ہے۔ سونے کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کی اہمیت ہے، اور انسان میں مومن کی اہمیت ہے۔ کون ہے ابو عبیدہ بن جراح؟ 4 لوگوں کا ذکر کیا حضرت عمر نے۔ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہے جب حضور سے کسی نے کہا اللہ کے رسول ہمیں اپنے ساتھیوں میں سے ایک شخص دیجئے جو امین ہو، امانت دار ہو۔ اللہ کے رسول نے جب نظر دوڑائی، آپ کی نظر ٹھہری ابو عبیدہ بن جراح کے اوپر، کیا لے جاؤ اس کو، امین هذه الامہ، یہ میری امت کا امین ہے، میری امت کا امین ہے۔ کون ابو عبیدہ؟ جنگ بدر ہے، حضور کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑ رہے ہیں، سامنے باپ آتا ہے، تلوار روک لیتے ہیں، دوسری طرف مڑ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد باپ پھر آتا ہے، تلوار روک لیتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، تیسری چوتھی مرتبہ جب باپ آیا، مڑے نہیں، تلوار چلائی، اپنا سگا باپ
کافر ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی محبت میں سگا باپ بدر کے اندر ابو عبیدہ بن جراح نے قتل کر دیا. ثابت کیا ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب فوت ہونے لگے، لوگوں نے کہا خلیفہ کس کو بنانا ہے؟ کہا میرے بعد عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن عمر اس کو مشورے میں رکھنا، اور فلاں فلاں صحابی طلحہ زبیر ان کو اختیار دینا. اور جب یہ چند لوگوں کا نام لے رہے تھے نا تو کہنے لگے آج اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا یہ مجھے نام لینے کی ضرورت نہ پڑتی، میں ابو عبیدہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیتا. آج وہ ہے نہیں، شہید ہو چکے تھے تب. آج میرے پاس ابو عبیدہ نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ ووٹنگ کرنی پڑ رہی ہے. 6 بندوں کے نام دیے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور باقی صحابہ حضرت عمر نے. آج ابو عبیدہ ہوتا یہ مجھے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لوگ اہم ہوتے ہیں، چیزیں اہم نہیں ہوا کرتی، افراد اہم ہوتے ہیں. معاذ بن جبل کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ حلال اور حرام کا اگر کسی کو علم ہے تو یہ نوجوان معاذ بن جبل ہے. پھر آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ علماء کو بلائیں گے، اہل علم آئیں گے، اور جب علماء کو اکٹھا کیا جائے گا ان علماء میں جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ عالم نظر آئے گا وہ میرا معاذ بن جبل ہوگا. عمر کہتے ہیں تمہارا سونا، تمہارے ہیرے جواہرات میرے لیے اہم نہیں ہے، میرے لیے معاذ بن جبل ہے. سالم ابو حذیفہ مولا ابو حذیفہ کون ہے؟ ایک دفعہ حضور عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر میں تشریف لائے، امی عائشہ تھوڑی لیٹ ہو گئی، واپس آئیں. حضور نے پوچھا عائشہ کہاں رہ گئی تھی، کہاں رک گئی تھی؟ میں تیرا انتظار کر رہا تھا. کہ اللہ کے رسول میں تو آ رہی تھی، راستے میں آپ کی مسجد میں مسجد نبوی میں آپ کا ایک صحابی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میں رک گئی، ٹھہر گئی، سننے لگی اس کا قرآن. حضور اٹھے، کون ہے میرا صحابی جس کی آواز میری بیوی کو اتنی پیاری لگی کہ وہ میرے پاس آنے کے بجائے وہاں رک گئی، ٹھہر گئی. گئے مسجد میں گئے اور جا کر قرآن سنا، اور جب قریب آ کر دیکھا تو حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان صحابی، آپ قرآن سنتے رہے. پھر جب آپ گھر آئے، آپ نے گھر آ کر امی عائشہ سے کہا عائشہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری امت میں ایسے قاری پیدا کیے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سالم جیسے قاری اللہ نے مجھے دیے، میری امت میں ایسے قاری. حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ سونا اہم نہیں ہے، سالم اہم ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے صحابی کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، قیامت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، فتنوں کے عالم تھا. اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے 12 منافقین کے نام دیے ہوئے تھے، اور ان کو اللہ کے رسول کا رازدان کہا جاتا ہے. حضور کا رازدان، ان کے پاس وہ راز تھے جو اور کسی کے پاس نہیں. کہا تمہارے لیے سونا اور ہیرے جواہرات اہم ہوں گے، میرے لیے یہ 4 مومن اہم، یہ خالص سونے کی طرح ہے، اور سونا ان کے سامنے ہیج ہے. آج ہم کہتے ہیں جی اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، یہ ہوں گے، یہ ہوگا، پیسے ہوں گے تو یہ کام ہو جائے گا، پیسہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. اور پیسوں سے نہیں ہوا کرتا، افراد سے ہوا کرتا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افراد تیار کیے تھے، ان افراد نے آگے دین کا کام کیا تھا. حضور نے اسباب نہیں اکٹھے کیے تھے، حضور نے افراد تیار کیے تھے. آج ہم اسباب کی طرف دیکھ رہے ہیں، افراد تیار کرنے کی یا افراد کی اہمیت ہمارے ہاں یہ دروازوں اور پنکھوں سے کم ہو گئی. کہتا بلڈنگ ہونی چاہیے پھر کام ہوتا ہے، استاد ہو یا نہ ہو گزارا ہو جائے گا، استاد کے بجائے گزارا ہو جائے گا. کہتا مسجد خوبصورت ہونی چاہیے، خطیب ہو نہ ہو، امام اچھا ہو نہ ہو، قابل ہو نہ ہو، اہل ہو نہ ہو، مسجد خوبصورت ہونی چاہیے. مسجد نبوی کچی تھی، امام الانبیاء والرسول تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم.
کچی زمین پر صحابہ جب سجدہ کرتے ماتھے پر کیچڑ لگ جایا کرتا تھا، ہاتھ صاف کیا کرتے تھے. لیکن امام خطیب خاتم الانبیاء، ہم نے مسجدوں کے اوپر لگانا شروع کر دیا، اداروں کے اوپر لگانا شروع کر دیا. وہ جو ادارے کے اندر بیٹھا پڑھا رہا ہے، جو جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اپنی امامت کے لیے چن لیا ہے، اہمیت کوئی. اسباب اکٹھے کرو، اسباب لے کر بیٹھ جاؤ. کرنا کیا؟ پیسے تو نہیں بچوں کے منہ میں ڈالنے، تعلیم کرنی ہے. افراد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، اسباب پر نہ جاؤ، ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دو، افراد کی اہمیت ہوا کرتی ہے. کوفہ کا شہر آباد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا وہاں پر. بڑا شہر تھا، ایک عالم کی ضرورت تھی تو وہاں پر فتویٰ بھی دیں، دینی رہنمائی بھی کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو انتخاب کیا، بھیج رہے ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جو 23 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، 23 سال. اور کہا کرتے تھے قرآن کی کوئی آیت لے کر آؤ، مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا. کہاں نازل ہوئی؟ سفر میں نازل ہوئی، حضر میں نازل ہوئی، صبح نازل ہوئی، شام میں نازل ہوئی، میں بتاؤں گا. مجھے علم ہے قرآن مجید کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے. اتنے بڑے عالم، اور اس کے باوجود کہا کرتے تھے اگر عبداللہ کو پتہ لگ جائے کسی آیت کا علم فلاں بندے کے پاس ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، میں اللہ کی قسم سفر کر کے اس کے پاس چلوں، علم حاصل کرنے کے، علم حاصل کرنے کے. اتنے بڑے صحابی، علم و فقہ کے ماہر. حضرت عمر جب بھیجنے لگے نا تو ایک خط لکھا کوفہ والوں کے نام، اور جب وہاں خط پہنچا تو اس نے کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر کی طرف سے، اے کوفہ والوں، میں تمہارے اوپر ایثار کر رہا ہوں، میرا دل نہیں کرتا میں عبداللہ بن مسعود کو اپنے سے جدا کروں. مدینہ میں اس کی ضرورت ہے، میں اس کا ساتھ پسند کرتا ہوں، لیکن تمہاری ضرورت کو دیکھتے ہوئے میں تم پر ایثار کر رہا ہوں کہ میں عبداللہ کو اپنے آپ سے جدا کر کے تمہارے پاس بھیجوں. اہمیت کن کی ہے؟ مومنوں کی اہمیت ہے. اور مومن کون سا؟ جو خالص ہو، سونے کی طرح، جس کے اندر توحید ہو، اور توحید اخلاص والی ہو. آپ نے کبھی غور کیا سورہ اخلاص کا نام اخلاص کیوں ہے تو وہ سورہ توحید، اور پوری سورت کے اندر اخلاص کا لفظ ہی نہیں ہے. باقی ساری سورتوں کے اندر ان سورتوں کے نام سورت کے اندر موجود ہوتے ہیں. سورہ بقرہ اس کے اندر موجود ہے، سورۃ الکافرون، الکافرون لفظ اس کے اندر موجود ہے. لیکن سورہ اخلاص پوری سورت پڑھ جائیں، کوئی لفظ اخلاص کا وہاں موجود نہیں ہے. بتایا یہ گیا توحید اخلاص کا نام ہے، اور مواحد مخلص ہوا کرتا ہے. مواحد جیسے اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اپنے عقیدے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. یہ مومن اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. توحید اس کو اخلاص سکھاتی ہے، اور یہ زندگی کے ہر پہلو میں مخلص ہوا کرتا ہے، خالص سونے کی طرح ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مثل المؤمن کمثل النحلہ، کا مومن کی مثال تو شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہے. عام مکھی نہیں کہا اللہ کے رسول نے، شہد کی مکھی کہا. شہد کی مکھی اور عام مکھی میں ایک فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ شہد کی مکھی پر اللہ وحی کرتا ہے، شہد کی مکھی کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اللہ سورہ نحل میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ وحی کرتا ہے شہد کی مکھی کی طرف، نحل کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، جا پہاڑوں پر گھر بنا، درختوں پر گھر بنا، شہد بنا، تیار کر، لوگ تیرے شہد سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ شہد کی مکھی پر وحی کرتا ہے. گویا اللہ اور شہد کی مکھی کا کنیکشن ہے، تعلق ہے. مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، اس کا بھی اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جیسے اللہ مکھی کو الہام کرتا ہے، اسی طرح اللہ مومن کو بھی الہام کرتا ہے.
جیسے اللہ مکھی کی رہنمائی کرتا ہے اسی طرح اللہ مومن کی بھی رہنمائی کرتا ہے، اور جس طرح مکھی اللہ کے حکم پر اڑتی ہے، سارا دن اڑتی ہے، ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے، کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے، شہد بنانا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اسی طرح مومن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر نکل پڑتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جیسے مکھی نکل جاتی ہے، وہ اپنے اللہ کا حکم ٹالتی نہیں ہے، نافرمانی نہیں کرتی۔ مومن بھی اپنے اللہ کا حکم مانتا ہے، چاہے اس کو جتنی مرضی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مکھی مشقت نہیں اٹھاتی ہوگی؟ کتنی مشقت اٹھاتی ہوگی، کب وہ نکلتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں سے واپس آتی ہے۔ تو مکھی شہد کی مکھی کی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مومن کی مثال ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا اکل طیبہ، فرمایا شہد کی مکھی ہمیشہ پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے، طیب کھاتی ہے۔ یہ بڑی نخرے والی ہوتی ہے، یہ گند پر نہیں بیٹھتی، گندگی پر آپ کو شہد کی مکھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو باغات میں، یہ آپ کو جو ہے نا جو خوبصورت پہاڑوں پر، پھولوں پر، پھلوں پر، بہترین جگہ، پاکیزہ جگہ وہاں نظر آئے گی۔ کام مومن بھی ہمیشہ پاکیزہ کھاتا ہے، اچھا کھاتا ہے، یہ خبیث چیزیں اور حرام چیزیں نہیں کھایا کرتا۔ گندی چیز پر مومن بیٹھا نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ وہ مومن ہی کیا کہ سارا دن اپنے منہ میں سگریٹ اور بدبو اور برائی لے کر پھرتا رہے اور کہ میں مومن ہوں۔ وہ مکھی کی طرح ہے جس سے لوگ دور بھاگے، تیرے منہ سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، ہمیں برا لگ رہا ہے۔ مکھی سے تو نقصان نہیں پہنچنا، مکھی سے مٹھاس پہنچنی ہے۔ اکل طیبہ، یہ طیب کھاتی ہے، وضعت طیبہ، یہ پاکیزہ جگہ پر بیٹھتی ہے، یہ بری جگہوں پر نہیں بیٹھتی، غلط محفلوں میں مومن نہیں بیٹھا کرتا۔ مومن کی بیٹھک مسجد ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ حسرت کریں گے کاش ہم اس مجلس میں نہ بیٹھتے جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا۔ وہ مجلس کیا؟ جس مجلس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر نہ ہو، اور آپ اور میں وہاں وقت گزارتے۔ اتنا فالتو وقت ہے آپ کے میرے پاس کہ ہم وقت گزارتے وہاں بیٹھے بیٹھے۔ کوئی ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوا، وہ مجلس آپ کے میرے لیے بباد۔ کوشش کریں وہاں پر ذکر کریں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کام مکھی انسانوں کے لیے شہد بناتی ہے، مومن انسانوں کا خیر خواہ ہوا کرتا ہے۔ انسانوں کا کہا اللہ نے، صرف مومنوں کا نہیں کہا۔ مکھی شہد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بناتی، مومنوں کے لیے نہیں بناتی، ساری انسانیت کے لیے بناتی ہے۔ اسی طرح مومن ساری انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَوَقَعَتْ فَلَمْ تُبْصَرْ وَلَمْ تَبْصُرْ، کہا بڑے بڑے پرندے آپ دیکھیں گے، انسیکٹس، کیڑے مکوڑے آپ دیکھیں گے جو جب کسی پھل پر حملہ کرتے ہیں یا کسی پھول پر حملہ کرتے ہیں اس کو اجاڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، کھانے کے قابل وہ پھل نہیں رہتا۔ لیکن یہ شہد کی مکھی ایسی مکھی ہے جس مرضی پھول پر بیٹھ جائے اس پھول کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، پھول کی پتی توڑتی نہیں ہے، پھول کی خوبصورتی اس سے متاثر نہیں ہوتی، خراب نہیں کرتی۔ وہ اگر وہ اس کا رس چوستی ہے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مومن کی مثال بھی ایسے ہے، وہ جس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے فائدہ حاصل کرے اسی کی پیٹھ میں خنجر پھونک دے۔ اور آج آپ اور میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جس سے بھلا کرو اس کے شر سے بچو، جس کا فائدہ کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ مومن کا معاشرہ ہے۔ شہد کی مکھی پھول کو نہیں توڑتی۔ آپ اور میں اپنے دوست، اپنے ساتھی، اپنے احباب کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیا اپنے ماں باپ کا دل توڑ سکتے ہیں اگر شہد کی مکھی جیسے ہوا کہ جنہوں نے ساری زندگی ہمارے اوپر احسان کیے ہیں ان کو ہی ڈس لیں، ان کو ہی نقصان پہنچائیں، ان کے ہی دل دکھائیں، ان کا ہی جینا حرام کر دیں؟ مکھی تو ایسے نہیں ہوا کرتی۔ آپ نے، میں نے بھی اپنے ماں باپ کا رس چوسا ہے،
ان کی جوانیاں چوسی ہیں، ان کی محنتیں، ان کے پسینے، ان کے لہو چوسے ہیں آپ نے، میں نے، اور بعد میں انہی کے خلاف ہو جائیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں سے مومن کو فائدہ ملتا ہے مومن وہاں نقصان نہیں پہنچا۔ یہ شہد کی مکھی کی مثال اللہ کے رسول نے دی۔ پھر آگے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی۔ آپ نے فرمایا لوگوں، مومن کی ایک درخت ہے جو مومن کے مثل ہے، اس درخت کا کوئی پتا بھی ضائع نہیں ہوتا، گرتا نہیں ہے، وہ درخت سارا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ درخت مومن کے مثل ہے۔ صحابہ تمہیں پتا ہے وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ اپنا اپنا جواب دینے لگے، کوئی کہتا فلاں درخت، کوئی کہتا فلاں درخت۔ آپ نے کہا نہیں، کہا پھر حضور آپ بتائیے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ کھجور کا جو درخت ہے یہ مومن کے مثل ہے۔ اگر مومن کو آپ نے تشبیہ دینی ہے کسی مثال سے تو کھجور کا درخت ہے، مومن ایسا ہوتا ہے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ اور جب آپ کھجور کے درخت پر غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کھجور کے درخت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو، جو استعمال میں نہ آتی ہو۔ ہر چیز کھجور کے درخت کی استعمال ہوتی ہے۔ کھجور کے پتے چھت ڈالنے کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے، کھجور کے تنے جو سیدھے ہوتے ہیں، کچھ ہی درخت آپ کو ملیں گے جو سیدھے ہوں گے، وہ ستون کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ وہ سیدھا ہے، اس کو آپ اوپر سے نیچے سے کاٹ کر سیدھا کھڑا کریں وہ پورا ستون بن جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے ستون کھجور کے درختوں کے بنے ہوئے تھے، اور چھت پر کھجور کے پتے تھے، بڑے پتے تھے، بڑے پتے ہوتے ہیں کھجور کے پتے چھت پر لگے ہوئے، اور یہی پتے کھجور کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں تھے۔ آپ کا جو بستر تھا، گدا تھا، وہ فوم کا نہیں، اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوتے تھے، جو سرہانے تکیے استعمال ہوتے تھے کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں اور جو وہاں پر رہتے ہیں کھجوروں کے علاقوں کے اندر، کھجور کے درخت کے بالکل نیچے بوٹم پر جہاں اس کی جڑ ہوتی ہے اس کے اندر ایک گودا ہوتا ہے، اس کو عربی میں الجمار کہتے ہیں، اس کو باقاعدہ نکال کر کھایا جاتا ہے، اس کی ڈشز بنتی ہے، وہ بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی چیک تو نہیں کیا، نیٹ پر میں نے دیکھا ہے اس میں موجود، الجمار اسے کہتے ہیں، وہ بھی کھایا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کی کھجور تو کھائی جاتی ہے، اس کی گٹھلی آج کل تو وہ پاؤڈر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، آپ کے علم میں اجوا کی کھجور کی گٹھلی کا پاؤڈر ملتا ہے۔ اس دور میں اور ابھی بھی جو اونٹ ہے وہ کھجور کی گٹھلی بطور خوراک لیتے ہیں، گٹھلیاں ان کے کام آتی ہیں، ہمارے یہاں ذکر کے لیے بھی کام آ جاتی ہے۔ تو ہر چیز اوپر سے لے کر نیچے تک کھجور کا درخت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے جیسے کہتے ہیں کھجور کا درخت بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا نفع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہا مومن بھی ایسا ہی ہے، مومن کا ہر کام لوگوں کے لیے فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور جیسے جیسے مومن بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، مچور ہوتا ہے، اپنی عقل کو سنبھالتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نفع لوگوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں مسجد نبوی کے اندر رمضان کا اعتکاف کرنا اس سے زیادہ مجھے محبوب ہے کہ کوئی مسلمان میرے پاس آئے اور مجھے کہے حضور میرا یہ کام ہے، میں اس کے کام کے لیے نکل جاؤں، مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑ دوں، جو مجھے زیادہ محبوب ہے، کیونکھ اعتکاف میری ذات کے لیے ہوگا اور اس کا کام نکلوانا یہ اس کے فائدے کے لیے ہوگا۔ خیر الناس من ينفع الناس، کھجور کا درخت بن جائیں، مومن نقصان نہیں دیتا، ہمیشہ فائدہ دیا کرتا ہے، شہد کی مکھی کی طرح فائدہ دیا کرتا ہے۔ اور پھر ایک بات رہ گئی، شہد کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا شفاء للناس، اور پھر وہی بات شہد میں انسانیت کے لیے شفا ہے، مومنوں کا نہیں ذکر ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، شفاء للناس، شہد انسانیت کے لیے شفا ہے۔ مومن بھی کیا ہونا چاہیے؟ شفا ہونا چاہیے، بیماری نہیں ہونا چاہیے۔ مومن دوسروں کی شفا کا سبب ہو، دوسروں کی آسانی کا سبب ہو،
آپ کسی کے پاس بیٹھ جائیں، وہ اپنا بوجھ ہلکا محسوس کرے، یار میں تو بڑا بوجھ لے کر آیا تھا تمہارے پاس، اب جا رہا ہوں میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، میرا ڈپریشن ہلکا ہو گیا ہے، میرا سٹریس ہلکا ہو گیا ہے۔ مومن کا مشورہ امانت ہوا کرتا ہے، وہ مشورہ مانگے اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ تو آپ اور میں دوسروں کے لیے شفا بن جائے، بیماری نہ بنے۔ کہ جب سے اس کے ساتھ رہنا شروع کیا ہے تب سے بیڑا غرق ہی ہو رہا ہے، نقصان ہی ہو رہا ہے۔ نہیں، اس کو فائدہ پہنچے، اس کی روحانی بیماریوں کی شفا ہو جائے۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ شہد آپ کو جسمانی شفا دے گا، مومن آپ کو روحانی شفا دے گا۔ جب سے اس کے ساتھ بیٹھا ہوں میری نماز خراب تھی، میری نماز درست ہو گئی۔ میں علم حاصل نہیں کرتا تھا، اب میں علم حاصل کرنے لگ گیا ہوں۔ میں قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب میری زندگی میں قرآن آ گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا، میری روح کی زندگی بدل گئی، میری دل کی زندگی بدل گئی ہے۔ یہ شفا ہے، مومن شفا ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں ہم نے دیکھی، خالص سونا اہم ہو، سونا اہم ہے اور اوپر سے خالص ہے، اور پھر فرمایا شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، اور فرمایا کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خالص کر دے، اللہ ہمیں خالص سونے کی طرح بنا دے، اللہ ہمیں شہد کی مکھی کی طرح بنا دے، اور اللہ ہمیں کھجور کے درخت کی طرح ہم لوگوں کے لیے نفع مند بنائے۔ ہمیں جو اللہ نے ایمان دیا ہے اس کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔